نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے، کل امتی معاف الا المجاہرون، میرے ہر امتی کے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اعلاناً گناہ کرنے والے، اعلانیہ گناہ کرنے والے، کھلے عام گناہ کرنے والے، بے حیائی کو فروغ دینے والے، بے حیائی کو فروغ دینے والے اور بے حیائی کو فروغ دینے کے پروگرام بنانے والے، فرمایا ان کی معافی نہیں ہے، کل امتی معاف الا المجاہرون۔ یہ عام چھینا جبتی کو فروغ دینے والے، لوٹ مار کرنے والے، فرمایا ان کی معافی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن یہ آیت میں فرمایا، یہ تو حدیث تو اپنی جگہ ہے بخاری کی، لیکن اللہ نے بھی فرمایا قرآن کریم میں سورہ نور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو مہرے غیروں کے مہرے بنتے ہیں، غیروں کے وکیل بنتے ہیں اور وکیل بن کر، ایجنٹ بن کر فروغ دے رہے ہیں بے حیائی کو، بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، زناکاری کو فروغ دے رہے ہیں، ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اس دنیا میں بھی رسوا ہوئیں گے، اس دنیا میں بھی لہم خزی فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی یہ رسوا ہو جائیں گے، آخرت میں بھی عذاب۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسوں کی، حالانکہ اللہ کے ہاں غیبت کرنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان، کسی کافر کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے کہ کسی کی برائی آپ بیان کر لیں، لیکن فرمایا جو کھلے عام گناہ کرنے والے ہیں ان کی غیبت بھی جائز ہے، باوجود کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو کسی کی غیبت نہیں کرو۔ کیا تم مردار گوشت بھائی کا مردار گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ کیا تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، اللہ، کیا تمہیں پسند ہوگا تمہارا بھائی مرا ہوا ہو اور تم اس کے نوچ نوچ پر گوشت کھاؤ؟ کیسا اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ شدت، شناعت، غیبت، حدیث صرف ہوتی تو کہہ دیا جاتا صرف حدیث ہے، لیکن قرآن جو وحی ہے، ربانی وحی ہے، جس میں تعویل تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، تعویل نہیں ہو سکتی ہے، نہیں اس کی مراد یہ ہو سکتی ہے، نا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ جواب بھی دے رہے ہیں یقیناً تم اس کو ناپسند سمجھو گے، اپنا بھائی مرا ہوا ہو اور تم سے کہا جائے کہ یہ اس کو نوچ نوچ کے کھاؤ، تم کبھی اپنا زندگی دینا قربان کرنا برداشت کرو گے، لیکن اپنے بھائی کا گوشت کھانا نوچنا برداشت نہیں کرو۔ تو فقرے تم اس کو ناپسند سمجھو گے نا، واتقوا اللہ، پھر غیبت سے بچو۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس لیے غیبت کرنا کسی کی جائز نہیں، لیکن فرمایا کہ الا من ظلم، جو اعلاناً گناہ کرنے والے ہیں ان کی غیبت بھی جائز ہے، ان کی غیبت بھی جائز ہے، اور اعلاناً گناہ کرنے والے، بے حیائی کو فروغ دینے والے اور ان بے حیائی کے پروگرام تشکیل دینے والے، جو ان کے مہرے ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں، ایجنٹ ہیں، وہ بھی پھر عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ہم جنس پرستوں کو وہاں سے لا کر یہاں پروگرام تشکیل دینا، اور وہ پروگرام بھی ایسا کہ جس پر باضابطہ سیکیورٹی فراہم کی جائے، وہ پروگرام بھی ایسی جگہ پر، ایسے یونیورسٹیز میں جو تعلیمی درسگاہ ہے، تعلیم جس کے لیے ہم پیشانی پر، اس یونیورسٹی کے پیشانی پر، باپ پر لکھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اقرأ بسم ربک الذی خلق، کتنا تقدس اس تعلیم کا بیان کرتے ہیں کہ یہاں اقرأ کی پہلی آیت کا یہاں ترجمانی ہو رہی ہے اور اسی یونیورسٹی میں، اور پھر اس پر بال آئیے کہ وہ لڑکیوں کی یونیورسٹی ہو یا خواتین کی یونیورسٹی ہو، اور وہاں ہم جنس پرستی کا وہ ٹولہ، وہ خطرناک ٹولہ وہ یہاں لایا جائے اور پروگرام ہو جائے اور پوری سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور اخبار والا لکھ دے کہ یہ جی انکشاف ہوا ہے، یہ انکشاف ہوا ہے، یعنی یہ بھی انکشاف ہو گیا ہے، سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، کھلے عام پروگرام ہو رہے ہیں، اور اخبار والے کہہ رہے ہیں کہ انکشاف ہوا ہے، اور یہ بھی ان سیکیورٹی والوں کو انکشاف ہوا ہے جن کا اگر کوئی صحرا میں کھڑا ہو، وہاں ان سے کوئی چاقو یا کوئی سوئی گر جائے تو وہ ایجنسی والے فوراً حرکت میں آ جائیں، فلاں جگہ دیکھ لو کوئی دہشت گرد کھڑا ہے۔ لیکن یہاں حال یہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، میری امت کے آخر میں زمین دھس جائے گی، آبادی کو نگل لے گی، زلزلے آئیں گے اور آبادی کو ایک لخت میں، ایک لمحے میں پوری نگل جائے گی، تہس نہس کر جائے گی۔